اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے کہ رب اصحاب محمد نے اس گئے گزرے دور میں ہم سب کو اپنے گھر میں بیٹھنے کی توفیق بخشی ہے۔ دعا ہے رب اصحاب محمد ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ میں ممنون اور شکر گزار ہوں اپنے عظیم محسن، اپنے مخدوم شاہین ختم نبوت، شہباز ختم نبوت، از قبلہ قاری احمد علی ندیم صاحب دامت برکاتہم ظل فیوضہم، امیر انٹرنیشنل ختم نبوت مومن پنجاب، ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام کا حصہ بنا کر آپ حضرات کے صحابہ غلام چہروں کی زیارت کا بہانہ بخشا۔ اللہ تعالیٰ ختم نبوت و ناموس صحابہ کے محاذ کے اس درویش بے لوث سپاہی کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ 3 دن سے حضرت کے حکم پر میں سرگودا میں مسلسل پروگراموں میں ہوں، اور آج باوجود علالت کے، اپنے ذوف اور صحت کی خرابی کے، ہمارے اس سفر میں ہم سفر ہیں، ہماری اس محفل کی رونق ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کا حضور دعا گو ہوں کہ رب اصحاب محمد صداقت صدیق اکبر کے صدقے، عدالت عمر فاروق اعظم کے صدقے اور حقانیت صحابہ کے صدقے اللہ قاری صاحب کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ چودھری قربان صاحب ہمارے یہاں کے میزبان ہیں، اللہ انہیں بھی اجر عطا فرمائے۔ ان کی پوری ٹیم مبارکباد کی مستحق ہے کہ خوبصورت پروگرام ترتیب دیا۔ سرگودا کے بہادروں، نہ میں آپ کا رشتہ دار ہوں نہ آپ میرے رشتہ دار ہیں، آنکھوں میں جگمگاتے محبت کے ستارے صرف صحابہ کے در کی غلامی کے صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں گمراہی سے بچائے، اللہ تکبر سے بچائے، اللہ تعالیٰ عجب سے بچائے، اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے، علائشوں سے ہمیں اپنی امان پناہ بخشے۔ میں اپنی مختصر سی حاضری پیش کروں گا، چونکہ 12 بجنے کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ سوئیاں دوڑ رہی ہیں، اور اس سے پہلے کہ 12 بجے صرف گھڑیوں پر نہیں، جب 12 بجتے ہیں تو ہر طرف 12 بجتے ہیں۔ ہم جہاں بیٹھے ہوتے ہیں ذوق کے 12 بج جاتے ہیں، شوق کے 12 بج جاتے ہیں۔ ہے بات سچی، مگر آپ مانیں گے نہیں، کہو بے شک۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ کا نام بلند کریں۔ چلیں نام مانا شروع میں چل گیا پتہ کہ ایسے احباب سے واسطہ پڑا ہے کہ وہ نہیں مانیں گے۔ ہماری خوش نصیبی ہے، دائیں بائیں علماء اکرام بیٹھے ہیں، سامنے علماء کے پر نور چہرے ہیں، قرائے عظام بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بیٹھے ہیں، میرے مدارس کے، اسکول کے، کالج کے، یونیورسٹیوں کے دوست بیٹھے ہیں، ملازم پیشہ، مزدور پیشہ، اللہ ہر حاضر کی حاضری قبول و منظور فرمائے۔ مجھ سے پہلے ایک اعلان کیا گیا حیات النبی کے حوالے سے۔ میں سوالوں سے گھبرانے والا انسان نہیں ہوں، میں مستقل محاذ پر ہوں، اور محاذ پر رہنے والے سپاہی کبھی گھبرایا نہیں کرتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب سوال صرف الجھانے کے لیے ہو، جب وہ میری نعتیں بھی سنتے ہیں اور پھر وہ سوال کرتے ہیں، تو مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا اوپر والا کمرہ خالی ہے جس میں بھیجا اور دماغ ہوتا ہے۔ خفا نہ ہوا کریں، جیسا سائل ہوتا ہے جواب بھی ویسا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحابہ کرنے کے رنگ ڈھنگ، طریقہ، سلیقہ نصیب فرمائے۔ بہادروں میں نعرہ بلند کرواؤں گا، آپ نے بہادری سے جواب دینا ہے، ہاتھ کو بلند کر کے بآواز بلند۔ یہ نعرے کا جواب دینے کا ادب ہے، طریقہ ہے اور حق ہے۔ نعرہ محمدی، سب بولیں گے اللہ اکبر۔ نعرہ محمدی، سارے ہاتھ بلند نہیں ہوئے، کہو بے شک۔ سب کیا کیا؟ ہاتھ بلند کر کے، یہ میرا نام نہیں ہے، اس کا نام۔ نعرہ محمدی، گرجدار آواز میں، نعرہ محمدی، نعرہ صدیقی، نعرہ فاروقی، نعرہ عثمانی، نعرہ حیدری، نعرہ حسنی، نعرہ معاویہ، نعرہ حسینی، تاج و تخت و ختم نبوت، تاج و تخت و ختم نبوت، تاجدار رسالت، شان صحابہ، نام صحابہ، صرف بہادر بولے نام صحابہ، صحابہ والے بولے شان صحابہ، نام صحابہ، پیغام صحابہ،
صرف وہ بولے جنہوں نے ماں کا مقدس دودھ پیا ہے، فیڈر کر نہیں پیا۔ نام صحابہ، صدائے صحابہ، دفاع صحابہ، اسلام، دینی مدارس، دینی جماعتیں، اسلامی پاکستان، آپ سارے، اور جیسا کہ آپ کے علم میں ہے میں اکیلا زیادتی ہے، اپنی باری آپ سارے بولے ہیں اور مسافر پرندوں کا وقت آیا تو آواز دبتے دبتے 0 پوائنٹ پر آ گئی۔ اسی درد کو بیان کرتے ہوئے ایک شاعر نے کہا، بڑا مشہور شعر ہے یا بدنام شعر ہے، آپے پیو دودھ پتیاں ساڈے واسطے قہوہ، آپے پیو دودھ پتیاں ساڈے واسطے قہوہ، انج بھی سجن وہوا تے انج بھی سجن وہوا۔ اللہ آپ کو آباد اور شاد رکھے، صحابہ کے صدقے درود پاک پا آواز بلند، کوئی زبان محروم اور خالی نہ رہے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم ثم صلی علیہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد، صدق اللہ العظیم۔ دو شعر پیدا کرنے والے رب کے دربار میں محبت کے، اس کی حمد کے، اس کی ثنا کے۔ عرض ہے کہ گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ بلند آواز سے کہیں سبحان اللہ۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، جسے تو پکڑ لے اس کو چھڑا سکتا نہیں کوئی، اسے پھر کون پکڑے جس کو مولا تو رہا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، گدا کو بادشاہ یا بادشاہوں کو گدا کر دے۔ سبحان اللہ کا وقفہ ہو گیا ہے، مجھے پہلے بتایا ہوتا کہ آپ وقفے والے ہیں سارے۔ شعر ہے کہ کبھی پوما کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، حالات کا سورج اگر دھوپ برسائے تو گھبرایا نہ کرو، شام کو ڈوبتے سورج کو دیکھ کر پریشان نہ ہوا کرو، جاتا سورج یہ اعلان کرتا ہے کہ میں پھر آؤں گا انشاءاللہ۔ کبھی کنواں کبھی منڈی کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی ایک مصر کا قیدی مصر کا بادشاہ کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے اللہ کی رحمت اور عنایت دیکھی ارشد کہ موسیٰ لینے جائیں آگ پیغمبری عطا کر دے۔ میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔